لوگوں کے عقیدے یہاں تک بگڑ چکے ہیں. کہتے ہیں کسی بڑھیا کا بچہ فوت ہوا تو اس نے پیر عبد القادر جیلانی کو آواز لگائی. اس نے ایسے ہاتھ مارا تو جو اسرائیل کے ہاتھ میں روحوں کی تھیلی تھی، اس دن جو کیس کیے جتنے بندے مرے تھے، بولے وہ تھیلے میں ڈالا ہوا. یعنی اللہ کا نظام اتنا کمزور ہے ان کے عقیدوں میں. وہ شاپر میں روحیں ڈال کے لے کے جا رہا تھا، ایسے ہاتھ مارا، شاپر کی اوپر کوئی زپ لگی ہوئی تھی تھیلی کی، وہ زپ کھولی، ساری روحیں باہر نکل گئی. اس دن جتنے مرے تھے سارے ہی اٹھ بیٹھے، روحیں جو واپس آ گئی. اور اسرائیل نے جا کر کے شکایت کی، اللہ وہاں دنیا میں کوئی تیرا ایسا بندہ ہے، آج میں نے جتنے کیس کیے تھے سب کو اٹھا دیا. بدبختوں کے عقیدے دیکھیے. اللہ نے کہا چپ کر جا، ایک دن کا خسارہ تو ہم برداشت کر جائیں گے، زیادہ کریدے گا تو اب تک سارے مرے ہیں سب کو اٹھا دے گا. یہ اللہ ہے جو ڈرتا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. معزز سامعین و ناظرین، الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، نہ ہم خارجی ہیں نہ ہی ہم رافضی ہیں. الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت اولیاء اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کے ولیوں کی کرامات کو بھی مانتے ہیں. اس لیے کہ کرامات کا انکار کرنا، اللہ کے ولیوں کی کرامتوں کو نہ ماننا، ان کا انکار کرنا ہمارے نزدیک یہ بددینی ہے. اور حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس بارے میں یہ فرمایا ہے. یہ میرے پاس کتاب ہے الموضوعات الکبریٰ، حضرت امام ملا علی قاری رحمہ اللہ آپ کی. اس میں 1066 رقم ہے. حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ فرمان ہے. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں لا یعبل کرامت الا حمار. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ کرامات کا انکار صرف گدھا ہی کر سکتا ہے، کوئی انسان کرامات کا انکار نہیں کر سکتا. اس لیے الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت اللہ کے ولیوں کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کے ولیوں کی کرامات کو بھی مانتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں، ہم اہل سنت و جماعت ان کرامات کو مانتے ہیں جو سند صحیح کے ساتھ ثابت ہیں، جو تواتر کے ساتھ کرامات ثابت ہیں. بے اصل موضوع من گرد قسم کی کرامات کو ہم نہیں مانتے اور نہ ہی اہل سنت و جماعت کی یہ تعلیم ہے. اور حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، حضور سیدنا غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مرتبہ عطا فرمایا. بڑی آپ کی کرامتیں ہیں جو تواتر کے ساتھ ثابت ہیں. اس بارے میں امام ذہبی رحمہ اللہ آپ نے سیر اعلام النبلاء کی جلد نمبر 13 یہ میرے پاس ہے اور صفحہ نمبر 597 ہے. اس پر امام ذہبی رحمہ اللہ آپ نے شافعی فقہا میں سے شیخ عبد العزیز بن عبد السلام ان کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے. وہ فرماتے ہیں ما نقلت الینا کرامات احد بالتواتر الا شیخ عبد القادر. حضرت عبد العزیز بن عبد السلام شافعی فقہا میں سے ہیں. وہ فرماتے ہیں جتنی کرامتیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالی عنہ ان کی تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی ہیں، فرماتے ہیں اتنی کسی اللہ کے ولی کی کرامتیں نہیں بیان کی گئی. اور اس بارے میں حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمہ اللہ آپ نے لمعات التنقیح شرح مشکات المصابیح کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے. فرماتے ہیں فَإِنَّهُ كَانَ كَثِيرُ الْكَرَامَاتِ بِحَيْثٍ لَا تُعَدُّ وَلَا تُحْصَى. فرماتے ہیں حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سیدنا غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی اتنی زیادہ کرامتیں ہیں جن کو گنا نہیں جا سکتا، جن کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا.
تو حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، حضور سیدنا غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑا نوازا ہے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی کرامتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن یہ کرامت جس کو غیر مقلد وہابی مولوی خلیل الرحمن نے بیان کر کے ہم اہل سنت و جماعت پر تان کیا اور تبرہ کیا، ہم اس کرامت کو صحیح نہیں مانتے، یہ بے اصل ہے، یہ موضوع ہے، اور اس کی تصریح ہمارے امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 29 کے صفحہ نمبر 629 پر اس کی وضاحت بیان فرمائی ہے، اور سیدی اعلی حضرت رحمہ اللہ آپ نے بیان فرمایا ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 629 ہے۔ سیدی اعلی حضرت رحمہ اللہ آپ سے سوال ہوا تو اس کے جواب میں اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ دوسری روایت ابلیس کی گڑی ہوئی ہے اور اس کا پڑھنا اور سننا دونوں حرام ہیں۔ یہ جو خلیل الرحمن غیر مقلد وہابی مولوی نے کرامت بیان کر کے ہم اہل سنت و جماعت پر تبرہ کیا، تان کیا، ہمارے اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں یہ کرامت یہ ابلیس کی گڑی ہوئی ہے، اس کو پڑھنا بھی اور اس کو سننا حرام ہے۔ ہم تو اس کرامت کو کرامت مانتے نہیں بلکہ ابلیس کی گڑی ہوئی مانتے ہیں، اور اس کا بیان کرنا بھی اور اس کو سننا بھی ہمارے امام نے حرام لکھا ہے۔ اور سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں احمق جاہل بے ادب نے یہ جانا کہ وہ اس میں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی تعظیم کرتا ہے، حالانکہ وہ حضرت کی سخت توہین کر رہا ہے۔ جس کرامت کو بیان کر کے غیر مقلد وہابی مولوی نے ہم اہل سنت و جماعت پر تان کیا، اس کرامت کو ہمارے اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس بدبخت نے اس کو بیان کیا ہے وہ اپنے ذوم میں تو یہ سمجھتا ہے کہ میں غوث اعظم کی شان بیان کر رہا ہوں۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں اس کرامت میں حضور سیدنا غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالی عنہ کی سخت توہین ہے، تو جس کو ہمارے امام توہین غوث اعظم کی قرار دے رہے ہیں اس کرامت کو بیان کر کے یہ کس منہ سے ہم اہل سنت و جماعت پر تان کر رہا ہے اور پھر ہم کو بدبخت کہہ رہا ہے؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اب عوام سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے امام نے تو اس کرامت کا رد کر دیا کہ یہ بے اصل ہے، اس کرامت کو بیان کرنا بھی حرام ہے، اس کا سننا بھی حرام ہے، تو جو بندہ اب اس کرامت کو بیان کر کے ہم اہل سنت و جماعت پر الزام لگائے کیا وہ بدبخت ہے یا نہیں؟ کیا وہ بندہ لعنت کا مستحق ہے یا نہیں؟ کیونکہ ہم نے تو اس کو بے اصل اور موضوع ثابت کر دیا، ہمارے امام نے اس کا رد کر دیا، ہمارے امام نے یہ واضح کر دیا کہ یہ کوئی کرامت نہیں ہے بلکہ اس کا بیان کرنا اور اس کا سننا بھی حرام ہے، اس لیے ہم اس کرامت سے بری ہیں۔ اس کرامت کو بیان کر کے کوئی بندہ ہم اہل سنت و جماعت پر تان نہ کرے، اس لیے کہ ہمارے امام نے اس کا رد کر دیا ہے، اس کے بارے میں واضح ہمارے امام نے فرمایا ہے یہ کوئی کرامت نہیں ہے، اس میں تو سخت توہین ہے سیدنا غوث اعظم سرکار کی۔ اس لیے جب بھی کسی بندے نے ہم اہل سنت و جماعت پر کوئی اعتراض کرنا ہو تو وہ اعتراض کرے جو بنتا ہو، ایسے لغویات بیان کر کے اس کو ہمارے اہل سنت و جماعت پر نہ تھوپے، ہمارا دامن اس سے بالکل صاف اور پاک ہے۔